ہوئے کھڑے تھے کہ آج جو فاتح ہیں اور جن کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا اور جن کی قتل کی سازشیں ہم نے کی تھی، کہ آج جب یہ غالب آ گئے ہیں تو دیکھیں کیا حکم صادر فرماتے ہیں. سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے. اور تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، میری طرف سے بات ختم ہو گئی، کوئی ملامت نہیں. تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ تو ابو لہب کہا کرتا تھا، یہ تو ابو جہل کہا کرتا تھا. ابو جہل اور ابو لہب کی روح حلول کر گئی اس شخص میں جو یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اگلی اور آخری بات اس انقلاب کے حوالے سے، ایک بہت بڑی غلط فہمی اسلام کے بارے میں کہ اسلام کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، اور جو بھی آدمی سرخرو ہوگا مسلمان وہ آخرت میں جا کے ہوگا، وہ قبر میں جا کے ہوگا. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اسلام کے بارے میں لوگوں کو لاحق ہوئی ہے. ہم نے یہ تقریریں سنی ہیں، مولوی حضرات مولانا حضرات ہم نے سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ملے گا آخرت کی زندگی میں ملے گا، جزا و سزا سب وہیں جا کے ہوگی. یہ بدترین یاد رکھیے تحریف ہے اسلام کی اور قرآن کی آیتوں کی. جب آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو بالکل ایک دوسری بات آپ کے سامنے آئے گی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ تعلق بناتے ہیں ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت سناؤ، آخرت کی زندگی میں بھی بشارت سناؤ. وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کو اس دنیا کی زندگی میں معزز کرتے ہیں، آخرت میں تو ان کو عزت ملنا ہی ہے، وہاں تو ان کو معزز ہونا ہی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی غیر فطری بات ہے جو اسلام کے بارے میں پھیلا دی گئی. اس اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں تو دوستی کرو اس سے، 50 سال 60 سال اس سے دوستی، اس سے یاری نبھاؤ، اس کا جواب وہ نہیں دے گا اس دنیا میں. جب یہاں سے چلے جاؤ گے، جب قبر میں پڑے ہوئے ہوگے، جب ہڈیاں گل جائیں گی، جب چہرہ خاک آلود ہوگا تمہارا، تو وہاں جا کے دوستی کا جواب آئے گا، وہاں جا کے تم سرخرو ہوگے. اس دنیا میں کچھ نہ ملے گا. یہ جواب غیر حکیمانہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی تحریف ہے جیسا میں نے عرض کیا. تو یہی معاملہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے آپ کے ارد گرد، وہ بہت بیدار مغز لوگ تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے. یا ابو بکر عمر عثمان علی یہ خلاصہ تھے دانشوری کا اس معاشرے کا. یہ سب سوچتے تھے، یہ سب پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، اس انقلاب کا خاتمہ کہاں پہ ہوگا. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس بات کا جواب دیا کرتے تھے. واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت ولا یخاف الا اللہ. کہ خدا کی قسم جو انقلاب میں لے کے آ رہا ہوں وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، وہ اپنے سب ارتقائی مراحل سے گزرے گا. میں بخاری شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک کے ایک کونے سے ایک آدمی نکلے گا اور ملک کے دوسرے کونے تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کا خوف نہ ہوگا. جس طرح بدامنی ہے آج، جس طرح قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، ڈاکہ ہے آج، یہی بات اس زمانے میں تھی دوستو. قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، امن نہ تھا. میں جو نقطہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا تھا تو آپ آخرت کی بات نہ کرتے تھے صرف،